ہمارے مفتی صاحب قاسم فخری صاحب نے سندھ اسمبلی میں توجہ بات کی تو وہاں چمچے کڑچے بول اٹھے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ مفتی صاحب چونکہ حضور کے نام پر گئے تھے اسمبلی میں، تو وہ تو انہوں نے حلال کرنا ہی تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کراچی کے امیر ایم پی اے مفتی قاسم فخری صاحب نے 5 سالوں میں سندھ اسمبلی کے اندر رہ کر حق کی آواز کو کس طرح بلند کیا، اسلام دشمنوں کو کس طرح للکارا، اسمبلی کے اندر موجود یہودیوں کے غلاموں کے سامنے کس طرح حق کی آواز بلند کرتے رہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اور ہمارے حکومت پاکستان نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، مجھے ابھی کچھ یوں امید لگ رہی ہے کہ شاید ہفتے والے دن جو ہے نا فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ بولا جمعے کو ہم یہ احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی احتجاج، حکومت اور احتجاج، اس ظلم کو روکنا کیسے ہے وہ بات کریں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے احتجاج کرنے سے یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، نہ یہ ظلم کا بازار بند ہوگا۔ یہ ظلم کا بازار جو بند کرنا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ابھی یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے کمزور ہے، ہم اور معاملات سے کمزور ہے۔ نہیں ہے کمزور، ایمانیات کمزور ہے۔ 313 ہو کر وقت کے سپر پاور سے رسول اللہ نے ٹکرائے ہیں اور صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے، اور پھر ان 1000 کو نیست و نابود کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈر کے مارے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو جائے۔ پاکستان اگر کوئی جملہ سخت بول دے گا تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دے گا کہ ہمارے میزائل آ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دیں گے کہ ہم اب فلسطین میں پہنچ رہے ہیں تو مشکل ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا مشکلات نہیں ہیں یہ، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آئیں، ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ سینے ہمارے حاضر ہیں، اسلحہ آپ کے پاس ہے، میزائل آپ کے پاس ہے، سینے ہمارے پاس ہے۔ آئیں اعلان کریں آج سے کہ ہم پاکستان سے پیدل چل کر فلسطین جا رہے ہیں۔ ہم فلسطین جا کر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنا سینہ پیش کریں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس یورپ کے ناجائز اولاد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان تلواروں کے ذریعے ہی مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قراردادوں سے اور اقوام متحدہ سے بھیک مانگ کے، یورپی یونین سے بھیک مانگ کے فلسطینیوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے کورونا کا فنڈ نظر نہیں آیا، کورونا کا راشن نظر نہیں آیا، ایسا سیلاب کا فنڈ بھی نظر نہیں آیا، اور سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں یعنی سندھ والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چوروں کی رکھوالی ہوگی تو پھر یہی معاملہ ہوگا، یہی پریشانی ہوگی۔ 15 سال کے اندر جو سیلاب کا پانی بلوچستان سے آتا ہے، جو دوسرے سیلاب کے پانی سندھ میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنے ڈیم بنائے، کتنے ڈیم بنائے 15 سال میں بتایا جائے۔ سندھیوں کے جان کی تحفظ کے لیے، ان کے زمینوں کی تحفظ کے لیے، سیلابی پانی کو روکنے کے لیے کتنے ڈیم بنائے گئے؟ کوئی نہیں بنایا گیا، کک نہیں بنایا گیا، نہ ہی بنایا جائے گا، سوائے یہاں پر ہمیں بس بھاشن دیا جائے گا، ہم یہ کریں گے، ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، 50 لاکھ گھر تو پہلے سن چکے، 1 کروڑ گھر پہلے سن چکے، اب آپ 20 لاکھ گھر پہ آ گئے ہیں۔ آپ 20 لاکھ گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے؟
3 लाख रुपए अगर आप एक घर के लिए देंगे तो 6000 बिलियन रुपए बनते हैं, मिलियन नहीं बिलियन रुपए बनते हैं। क्या आपके पास इतने अब पैसे हैं? नहीं है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर क्यों सिंधियों को, क्यों सैलाब ज़दगान को आप मुतासिर मजीद कर रहे हैं? आप कितने घर बनाएंगे? 3 महीने के बाद आप बंद इस असेंबली का ताला खोलने के बाद अभी आप आए हैं और हमें अभी तक आपने एक घर का नहीं बताया कि हमने कितने घर बनाए हैं। 20 लाख घर आप कब बनाएंगे, कितना बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? वो बात तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे बताएं, आपने 10,000 घर बनाए, आपने 20,000 घर बनाए, आपने 30,000 घर बनाए, आपने 1 लाख बना लिया, 20 लाख में से कितने बनाए? अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया। अब यही कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कराची वालों ने सैलाब ज़दगान के साथ भरपूर ताउन किया है, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से भरपूर ताउन करके उनको सहारा देने की कोशिश की है। जितना सहारा देने की कोशिश चाहिए थी वो की गई है। ट्यूबवेल लगाए गए हैं, फिल्टर लगाए गए हैं और तालाब बनाए गए पानी के लिए, ताकि उनके पास साफ पानी मौजूद हो, वो पीने का पानी मौजूद हो, उनके लिए खुराक हो। और खैमा बस्तियां कायम की गई और हजारों खैमे बनाए गए और उनके लिए खुराक का इंतजाम किया। आइन पर अगर अमल होता, हमारे पाकिस्तान के आइन में मौजूद है कि कादियानी काफिर है, ये आईनी बात है। हमारे आइन की किताब में मौजूद है कि कादियानी काफिर है, वो अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, वो आजान नहीं दे सकते, वो अपने मरकज पर मीनार नहीं लगा सकते। मगर आपके कराची में भी अभी मौजूद है, उनके मरकजों पर मीनार लगे हुए हैं, वो तबलीग कर रहे हैं। मेरे हलके में भी मौजूद है, तूफान कोर्ट रिंग 5 नंबर बल्दिया टाउन पर इनका मरकज मौजूद है, वहां से वो तबलीग कर रहे हैं। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मुकम्मल आइन शिकनी हो रही है। क्या वो जो गटर में खातून जो गिरकर मर गई, क्या उसके खिलाफ FIR हुई? मुतल्लिका महकमे के खिलाफ FIR हुई? मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ FIR हुई? नहीं हुई। FIR तक नहीं काटने दिया गया। तो ये क्या, कितना जुल्म है। और इस जुल्म का दास्तान ये अभी से नहीं है, ये 50 साल से जारी है और उससे पहले से जारी है। तभी तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, तभी तो हमारी मईशत तबाह है, तभी तो हम इतने मुश्किलात में हैं। और हम ये बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये मुल्क, ये सूबे सिंध को दुरुस्त करना है तो फिर संजीदगी लानी होगी। और फिर मैं इस बिना पर मैं आपको मजीद तजावीज इसलिए नहीं दे रहा कि आप बहुत नाअहल हैं और आप नाअहली में यहां तक पहुंच गए हैं कि आपको तजवीज देना ही बेकार है। आप क्या तजवीज लेंगे? जो मैंने तजवीज दे दिया उसी पर अमल करें, इस्तीफे वाले पर। हमारे वजीर आजम साहब ने यह कहा कि आज जुमे वाले दिन पूरे मुल्क में जो है ना एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज, हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जब एहतजाज कर रहे थे तो वो तो नाजायज, उधर तो गोलियां चलाई गई, शेलिंग की गई, लाठीचार्ज की गई। आज उसी एहतजाज से फलस्तीन को आजाद कराओगे? अरे तुम एहतजाज करो तो दुरुस्त है, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए लब्बैक वाले एहतजाज करे तो गलत है। ना, ये ऐसा बुज़दिलाना फलसफा और बुज़दिलाना मामलात है, इसको पस्त किया जाए बगैर जिहाद के। खुलासा कलाम इस पूरी करारदाद का यही है, जिहाद के ऐलान किए बगैर। वरना पिछले साल भी मैंने बात की थी इस पर, जनाब स्पीकर साहब, मैंने तवज्जो दिलाया था सिंध हुकूमत को, मगर तवज्जो नहीं गई। अक़लियती कम्युनिटी के लिए, गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों के लिए, उनकी मुरम्मत, तज़ीन व आराइश और उनकी इमारतों पर जदीद आलात की तनसीब के लिए 152 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि वो अपनी मजहबी रसूमात खुशगवार माहौल में अदा कर सकें। ये आपने अक़लियत के लिए ये चीज़ें रखी है। अक्सरियत की इबादत गाहों के लिए क्या रखा है? मुसलमानों की इबादत गाहों के लिए, मस्जिद के लिए क्या रखा है? मदारिस के लिए क्या रखा है? उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने तवज्जो दिलाया, ये यहां पर से हम स्पीच करते, एक रस्मी स्पीच है, कुछ भी नहीं होना, रस्म बना दिया गया। 5 साल से मैं यही देख रहा हूं, यही स्पीच कर रहा हूं। हम तो आपको तजावीज दे रहे हैं, अपने हल्के की तजावीज दे रहे हैं, कराची के लिए दे रहे हैं, सिंध भर के लिए दे रहे हैं। कोई एक तजवीज भी, कोई एक मंसूबा भी आपने कभी नहीं लिया। हमारा दिल की तस्कीन के लिए कुछ नहीं, दिल की तस्कीन के लिए कुछ नहीं,
قرآن کی تلقین کے لیے کچھ نہیں. بحث رہ گئی ہے اسلام پہ، لیکن بحث رہ گئی ہے اسلام پہ، لیکن بجٹ میں دین نبی کے لیے کچھ بھی نہیں. میرا یہ اب مطالبہ ہے، شاید آپ مان جائیں، ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب کے کان تک یہ بات میری جائے کہ یا مساجد، مدارس، یہ عبادت گاہیں اکثریت کی، تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ معاف کر دیے جائے، وہ ختم کر دیے جائے. یہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ یہ مناسب بات نہیں. یہ کیا سیاست کی بات ہے؟ ایک ٹھیک سی بات ہے، سمجھ آپ کو سمجھ آ جائے تو کر دیں، نہیں کرنا ہے تو نہ کریں. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی، ہم خود کریں گے انشاءاللہ. تو تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی گئی ہیں، اور کتنی بھرتیاں؟ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں. اب 1.5 لاکھ اساتذہ پہلے موجود، تو کیا سندھ کی تعلیم کے لیے یہ 1.5 لاکھ اساتذہ کافی نہیں تھے؟ اور آپ کے 40,000 سے زائد اساتذہ گھوسٹ ہیں، یعنی جو ان کی حاضری رجسٹر میں نام تو لکھا ہوا ہے مگر خود انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے اسکول میں اور کہاں ایسے تنخواہیں ان کی آتی ہیں. تو کیا ان اساتذہ پر کام کیا؟ اگر آپ نے درست نہیں کیا ان کو، وہ بھی موجود ہیں، اور مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تعلیم پر. اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں اسکولوں میں بیت الخلا نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں کی دیواریں گر گئی ہیں، ہزاروں اسکولوں کے چھت گر گئے ہیں، ہزاروں اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں میں سہولیات کوئی نہیں ہے. آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے. کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے. وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں. آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی، یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی. وہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں. آپ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے. مہنگائی ہے، مہنگائی کے اثرات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. مگر آپ کی 6 کروڑ عوام، سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ لگا لے، اور 50 لاکھ لگا لے. 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو، ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں. بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے. نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے. نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے تھے، ابھی 50 افراد کام کر رہے ہیں. جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان. کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا؟ آپ کہیں گے جی جنا ہے. جنا تو جب سے جنا ہے تھا، جنا ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے. اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، بہت کمال ہو گیا ہے. صحت سندھ میں تو وہ کمال کی صحت ہے
کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واہ جی کمال ہے. ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں. اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے. میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ. اچھا 1 مہینہ، واہ کمال جی صحت ہے. 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا، اینجیوگرافی کی جائے گی. اتنے میں پتا چلا کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے. یہ صحت ہے. ایسی صحت سندھ کی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال سندھ کا ہے، جو حال صحت. بس ہر ایک کو اچھا دکھانا، بہتر بتا دینا. تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی اسی کی واہ واہ کرنا، اسی کے لیے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے. ارے بھائی کراچی سے لے کر کشمور تک پورا سندھ ہے. صرف کراچی میں اگر 2-4 چیزوں میں درستگی لے کے آئے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی؟ ادویات کا آپ مجھے یہ بتائیں. یہ سرکاری ہاسپٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا. یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پرائیویٹ، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹہ ہو جائے. کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہیں ہی نہیں، دی نہیں جاتی. آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں. میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے، وہاں جیب میں جاتا ہے. لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے. جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے. پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں، کسی دوسری طرف جاتے ہیں. کوئی پھر اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنا گاڑی بیچ دے، کوئی گھر بیچ دے، کوئی جائیداد بیچ دے، جا کے پھر علاج کی جاتی ہے. تو جس شہر میں، جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو، پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندھ کی صحت ہے، ایسی صحت تو کہیں نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی، پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی، پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی. کیوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی بات ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شے کو درست کرنے کے لیے وہ کافی و وافی ہے. وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے، وہ سہولیات دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے. کروڑے ماہی گیر حضرات میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مویشی والے، بھیڑ بکریوں والے، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں سندھ حکومت نے، مبارک ہو. کیا 15 سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو؟ مگر اتنی بات سن لیں، میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی کہ بھیڑ بکریوں والے اور ماہی گیر حضرات آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 10 روپے نہیں، 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس. آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیات اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے. مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ محکمہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے اور کہاں سے کیا سہولیات ملتی ہے. بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو. محکمہ جنگلات کے لیے 245 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے معلوم نہیں. فرمائے کے الیکٹرک کے لیے یہی ہے دنیا. آپ ہم سب کراچی والے ہیں نا، ہم سب تنگ ہے بھائی اس سے، ہم بیزار ہیں اس سے، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں. ایم کیو ایم والے حضرات بھی بیزار ہیں، دوسرے بھی بیزار ہیں، سب بیزار ہیں ان سے. تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ رکھیں گے. برائے کرم یہاں سے کئی آپ قراردادیں اور بل پاس کرتے ہیں، کئی پاس کر دیتے. ایک بل یہ بھی پاس کر دے کہ کراچی کے جو بجلی کا نظام ہے وہ کے الیکٹرک کو صرف نہیں دیا جائے بلکہ 4-7 اضلاع ہیں، ہر ضلع الگ الگ کمپنی کو دیا جائے. پھر انہی مغرب کے پاس اس آسیہ ملونہ کو بھیج دیا گیا. آج ہم مغرب کی مذمت کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، آج ہم روڈوں پہ مذمت کر رہے ہیں. ہم نے آسیہ ملونہ کو کیوں دیا جب ہم خود گستاخا کو
ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کیا تو ان کے ذہن میں بات آ گئی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ ان کے ملک میں جو گستاخی کرے اس کو بھی اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ہم جہاں ہمارے ملک میں مغرب میں کوئی اگر گستاخی کرے تو اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی, پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا, پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا, پھر معیشت خراب ہوگی, پھر لوگ پریشان ہوں گے. جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پیروکاری نہیں دیں گے یہی حال ہوگا. اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر, ہمارے احتجاج کیے بغیر, ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر, ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے, وہ گستاخی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے, وہ تو پھر گستاخی کریں گے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے, جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے, وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے, وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو, یہ بزدلانہ فلسفہ ہے. یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے, غیرت کے لیے. وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں, ہاں خون ہم بہائیں, زخمی ہمارے لوگ ہو, پریشان ہم لوگ ہو, ایف ای آر ہم پہ کاٹی جائے, مقدمات ہم پہ ہو, اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبد القیوم صاحب کے خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں. ماشاءاللہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے. رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. میں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. دوسروں پہ گولیاں کیوں نہیں چلی؟ دوسروں پہ ظلم و ستم کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کون سے قانون میں ہے کہ پرامن کوئی احتجاج کر رہا ہو, کسی پولیس والے کو, کسی رینجر والے کو کس نے حق دیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چلائے؟ یہ کوئی قانون نہیں ہے لاٹھی چارج کرنا, کوئی قانون نہیں شیل برسانا, کوئی قانون نہیں ہے گولیاں چلانا. کون سا قانون ہے؟ یہ قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. ان شہداء کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ جن کے کہنے پر یہ گولیاں چلائی گئی, وہ ایک آوارہ, ایک وزیر جو آوارہ گھومتا رہتا ہے, سگریٹوں پہ سگریٹ لگا رہتا ہے, کش پہ کش لگا رہا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا بس کر, چپ کر بے وقوف کہیں کا. تو کیا کرے گا؟ تیرے اندر طاقت کیا ہے؟ ارے کرنے والا تو میرا رب ہے, میرے رب کے عذاب میں آ گئے تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے, چیخیں نکلیں گی. یہ 2 دن کی کرسی ہے, اس ہوس میں مت رہو. مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان نشستوں پر جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے ماننے والے ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ اسمبلی سے, شہباز شریف سے مطالبہ کر رہے ہیں, ہم
بلاول بھٹو سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صاحب بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور سفیر کو بلائیں اور سفارت خانے کو ایک مرتبہ تالا لگا دے یار. نہیں مریں گے ہم بھوک سے نہیں مریں گے. اگر کچھ ہو گیا تو ہم قرآن کی عظمت کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، تمام پاکستانی قوم قربانی دینے کو تیار ہے. یہ جو روڈوں پہ نکلے ہیں یہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے. ہماری معیشت کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک قدم ہمیں لازمی اٹھانا پڑے گا. اب آپ دیکھیں جناب اسپیکر صاحب، اگر ان کے کرنسی کو کوئی آگ لگائے وہی ان کے ملک میں، یا ان کے کوئی سرکاری بلڈنگوں کو آگ لگا دے، تو اس کے لیے تو قانون موجود ہے، فوراً اس کو تو گرفتار کرتے. مگر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، قرآن پاک کو جلائے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی قانون نہیں. ہمارے پاس قانون ہے، ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے. جو ہمارے مقدسات کی توہین کرے، جو قرآن پاک کی توہین کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اس کے لیے قانون ہے. مگر جب سے قانون بنائے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، اور سزا نہیں ہونے دیا جاتا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر اس کو ہوا میں اڑا کر پھر باہر ملک بھیج دیا جاتا ہے، وہی فرانس کے پاس، وہی سویڈن کے پاس، وہی امریکہ کے پاس. بس دعا ہماری یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسی قوت عطا فرمائے، نور الدین زنگی جیسی قوت عطا فرمائے، جرأت و بہادری عطا فرمائے، ہمیں ممتاز حسین قادری جیسا عمل عطا فرمائے. اور یہ رکیں گے، یقین جانیے گا اسی طرح رکھیں گے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو تم فلاح پاؤ گے. جب تک جہاد سے بھاگتے رہو گے اسی طرح درپردر ہوتے رہیں گے، اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے. جہاد میں ہی فلاح ہے، جہاد میں ہی سکون ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو اس نے بہت سی گستاخیاں کی، جس میں سے ایک گستاخی یہ تھی ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے، لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، جس پر مفتی قاسم فخری صاحب نے سندھ اسمبلی میں سب کے سامنے وزیر اعظم عمران خان کو ذلیل اعظم کہا، جس پر سندھ اسمبلی میں بیٹھے پی ٹی آئی کے ممبران آگ بگولا ہو گئے. اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، جس کو ہم ذلیل اعظم کہیں، یعنی ذلیل کہیں ان کو، ذلیل اعظم اگر ہم کہیں اس کو، آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ کو دین یہ سکھاتا ہے. جی دیکھیے گا دین آپ کو یہ تعلیمات دیتا ہے. میں اس بات کو قوم کو باور کرانا چاہتا ہوں. کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کس بات پر کہ عمران خان کو ہم نے کہا نہیں. یاد رکھیے گا، میری بات سنیں. جب عمران خان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا تو ان کو ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہوئی، اور یہی بات مفتی قاسم فخری صاحب قوم کو دکھانا چاہ رہے تھے. میں نے صرف اور صرف مسلمانوں کو اور ان ممبروں کو احساس دلانے کے لیے میں جملہ ادا کیا کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے. جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی. جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں جو میرے صحابہ کے شان میں بولے گا ہم اس کی زبان کو کاٹ کے رکھ دیں گے. ہماری جانیں مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہے. یاد رکھیے گا یہ دیوانے تم کہتے ہو صحابہ ڈرتے تھے. لانا 1400 سال کے بعد بھی یہ سینے پر گولی کھانے کے لیے رسول اللہ کے لیے میں تیار ہوں. جب 14 سال کے بعد یہ دیوانہ تیار ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو تم برا بلا کہو گے. نانا میرے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ایسے نہیں تھے. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ان پر یہ تہمت مت باندھو، ان کی محبت روکو، ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو مت ضائع کرو.
अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो आओ हमसे सीखो, आओ उलमा के पास जाओ, उनसे पूछ लो, कहीं से कोई टुकड़ा सुन के पढ़ के उसको आगे मत बयान करो। मैं ये इस्लाहन बात कर रहा हूं। वजीर आजम साहब, अगर आपसे गलती हो गई है, आए कौम के पास और उसकी माफी मांग ले, खत्म हो जाएगी बात। आप माफी मांगे, उलमाए के इकराम के पास जाए, मसला सही समाप्त करे और उसके मुताबिक मसले की तरफ आ जाए। और आपका ये कहना कि माज़अल्लाह सहाबा किराम लूटमार कर रहे थे, ये जुमले तो सुनो अपने, ये जुमले कैसे जुमले हैं? लूटमार और सहाबा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। एक मुसलमान होने की हैसियत से आज जो ईवान में ये हुआ, ये जो वर्के हैं इनको जो फाड़ा गया, इसमें मोहम्मद भी लिखा हुआ है हजरत, इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद, इसमें लिखा हुआ है मुस्तफा, इसमें लिखा हुआ है अली, इसमें लिखा हुआ है हुसैन। हजरत आपका नाम है ना मोहम्मद हुसैन, इसमें आरिफ जतोई साहब मुस्तफा आपका भी नाम है, इसी तरह इसमें हुसैन भी है, अली भी है। इसकी जो बेहुरमती की गई है, सबसे पहले हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये इसके लिए इनको अलैलान तौबा करना पड़ेगा इस ऐवानों पे, क्योंकि अलैलान पड़ा है ना, जो गुनाह अलैलान हो उसको अलैलान ही उसका तौबा किया जाए। खड़े हो, अगर नहीं करते हैं ना करें, हमें दर्द नहीं है। आप अगर समझते हैं कि दुनिया वालों से शर्म आएगी, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं, शर्म रखनी है तो अल्लाह की रखें, डरना है तो अल्लाह ताला से डरे, आवाम से मत डरे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की दास्तां मुफ्ती कासिम फखरी साहब सिंध असम्बली में बयान करते हुए, इन जालिमों ने, स्पीकर साहिबा आप सुनेंगे ना तो आपका दिल भी हिल जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए समझेंगी कि शायद मैं फलस्तीन में हूं, शायद मैं कश्मीर में हूं। इन जालिम हुक्मरानों ने मस्जिद की हुर्मत को भी पामाल किया गया। मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए, मस्जिद के दरवाजों को तोड़ते हुए, शीशों को तोड़ते हुए, सैन को तोड़ते हुए कई दिनों तक उस अल्लाह के घर में, शाइरुल्लाह में जूतों समेत धनधनाते रहे। वहां पर मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया गया। मैं आपको क्या बताऊं कि खवातीन की हुर्मत को भी पामाल किया गया, बच्चों पर भी जुल्म किया गया, और यहां तक के शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के घरों को भी जलाया गया, आईन के आर्टिकलों को तबाह कर दिया गया। और यही आर्टिकल 14 का शेख, और वो हमें यह बताता है कि आप किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते। शेखुल हदीस हाफिज खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुम आलिया ने को जेल में सताया जा रहा है, अजियतें दी जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, पूरी रात आप जागते हैं, ज़हनी अजियतें दी जा रही है। सर्दी की इन रातों में वो माजूर शख्स जिनकी रीढ़ की हड्डी में शदीद तकलीफ है, वो बगैर चारपाई के नहीं रह सकते, मगर उनको ये सहूलतें अपनी जगह पर। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में हमने देखा है कि किसी को सर का दर्द हो तो फौरन उसको हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं, मगर हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया खादिम हुसैन रिजवी को यूं तड़पाया जा रहा है, बिस्तर भी सर्दी में नहीं दिया जा रहा, और जो बिस्तर देते हैं अल्लाह ताला इन जालिमों के जुल्म से महफूज रखे, उस बिस्तर पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। ये आर्टिकल 14 पाकिस्तान का आईन हमें यह बताता है किसी पे तशद्दुद नहीं किया जा सकता, मगर इन जालिम हुकूमतों ने आईन की धज्जियां उड़ा दी हैं। दिल खून के आंसू रोएगा। इन जालिमों ने एक 90 साला आलिम दीन को, बात समझ रहे हैं, 90 साला आलिम दीन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया। 90 साला आदमी क्या कर सकता है? स्पीकर साहिबा, 90 साला आदमी क्या कर सकता है? गिरफ्तार भी किया गया उनको, और गिरफ्तार करने के बाद इतनी अजियतें दी गई, तिब्बी सहूलियात उनको मुहैया नहीं की गई,
اور وہ اپنے رب اور رسول اللہ کی محبت میں اس جیل کے اس کال کوٹڑی کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں ہے انصاف کے دعوے دار جو انصاف کی رٹ لگاتے ہیں؟ مفتی محمد یوسف کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ انصاف بولنے سے نہیں ہوتا، کردار میں عمل کرنے سے ہوتا ہے. ریاست مدینہ کی بات کرنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. ریاست مدینہ میں کیا یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کرو، مسجدوں میں بوٹوں سمیت داخل ہو جاؤ، مسجد پر قبضہ کر لو، اور کئی دنوں تک اس اللہ کے گھر میں نماز نہیں ہوئی، آذانیں نہیں ہوئی؟ یہ باتیں سوچ کے شاید پاکستانی عوام یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ پاکستان کی باتیں نہیں، فلسطین کی باتیں ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج وہاں پر اسی انداز میں وہ مسجدوں میں گھستے ہیں. مگر جیل کے اندر ظلم در ظلم، آئین کی دھجیاں اڑائی گئی زبردستی، ہمارے کارکنوں سے تحریک لبیک سے لا تعلقی کے حلف نامے بھرے گئے. یہ کتنا ظلم ہے. ان ظالموں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ اقتدار کے نشے میں مت رہو، یہ اقتداریں ختم ہو جائیں گی، یہ اقتدار ایک دن نیست و نابود ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اور اسلام باقی ہے، باقی رہے گا. اسلام سے جب بھی کوئی ٹکرایا ہے وہ نیست و نابود ہو کے رہا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود ہو تو نیست و نابود ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہو تو نیست و نابود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل عتبہ اور شیبہ ہو وہ نیست و نابود ہے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یزید نے یہ کہا تھا، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس حکومت ہے، طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں جیسا چاہوں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں. مگر یہ بھول تھی یزید کی اور یزیدیت کی ریورس پر چلنے والی آج کی حکومت کی بھی یہ بھول ہے کہ تم اسلام کو دبا سکتے ہو. اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، جتنا دباؤ گے یہ اٹھتا جائے گا، اٹھتا جائے گا. تم نے ممتاز قادری کو دبانے کی کوشش کی، آج بھی ایوان میں ممتاز کھڑا ہے، ممتاز قادری کھڑا ہے تمہارے سامنے، اور تم جتنا دباؤ گے انشاءاللہ یہ تمہارے دبانے سے نہیں دبیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر قائم رکھیں گے. میں جمعیت علماء اسلام میں بڑی عزت کرتا ہوں علماء اکرام کی، لیکن بحیثیت سیاست 1985 سے بلوچستان میں جیتتی جا رہی ہے ایز اے سنگل میجورٹی پارٹی. ایک لفظ بتائیں جو انہوں نے قرآن کے اور حدیث کے مطابق کبھی تبدیل کرانے کی کوشش کی. میں نے ان کے وزیروں کے ساتھ کام کیا ہے، کوئی فرق نہیں، صرف داڑھی رکھی ہوئی ہے، باقی سب وہی اسکیمیں بھی ویسے ہی لیتے ہیں، سفارش کر کے اپنے بندوں کو بھرتی بھی کرواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداریوں کو بھی سب وہی کام کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان یعنی جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 1985 سے لے کر اب تک یعنی 2023 تک ملک پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں رہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کروا سکے، جس کے مقابل میں صرف 5 سالوں میں تحریک لبیک پاکستان یعنی علامہ خادم حسین رضوی کے تربیت یافتہ شیر مفتی قاسم فخری نے اکیلے سندھ اسمبلی میں رہتے ہوئے ہمیشہ قرآن و حدیث کی بات کی اور اسے بل کی صورت میں پیش کرتے ہوئے منوایا. اس سے پہلے میں ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بالخصوص آپ سے اور پورے ایوان سے، وہ یہ کہ ہمارے ہاؤس سے میں نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ نماز کے وقت میں جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو 15 منٹ کا وقفہ دیا جائے، ہو رہا ہے بغیر، مگر اس میں میں بات کر تھوڑے سے میں وہی کہہ رہا ہوں
कि ये तरमीम पेश की मैंने, और ये पूरे हाउस ने डिसाइड किया था कि ये होना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। नहीं, वो तरमीम पेश की थी मैंने, और वो कमेटी में भी गई और वहां से मंजूर होकर भी आ गई है। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, वो तो अलग बात है ना, लेकिन नमाज का वक्फा तो हो रहा है। कर दे कि हर निशिस्त में जब आजान का वक्त होगा तो ऐवान में आजान दी जाएगी और इसके बाद नमाज के लिए 15 मिनट का वक्फा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंध असम्बली के कवायद व ज़वाबित 2013 के सेक्शन 256 के तहत करारदाद पेश करने जी अलाउड। पिछले बरस इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने 15 जून 2020 को मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की, जिसकी रूह से तमाम सरकारी दफातर, दरसी कुतुब और ख़तो किताबत में जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा और पढ़ा जाएगा। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान सूबाई हुकूमत सिंध से सिफारिश करता है कि तमाम सरकारी दफातर बशमूल सूबाई असम्बली सिंध में सुनहरी हुरूफ में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक आयात करीमा व अहादीस मुबारका को तहरीर किया जाए। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पाकिस्तान की इस करारदाद को अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असम्बली से पास किया गया और स्पीकर के सर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लिखा हुआ है क्या, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अच्छा, थोड़ी सी एक बात, ये वाली बात किस किस को पता है? शादी देखिएगा, नहीं मालूम। अक्सर तो बस 2-4 हाथ खड़े हैं जिनको ये वाली बात पता है। नहीं पता क्यों? दज्जाली मीडिया। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज का नहीं है क्या? खत्म नबूवत के हदीस पाक को सिंध असम्बली में लिख दिया गया। क्या ये मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं है? उस दिन चंद दिन पहले मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज वो ब्रेकिंग न्यूज क्या बोला, हैदराबाद से कछुआ स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया शख्स। ब्रेकिंग न्यूज। अब हम परेशान हो गए, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? बोला कछुआ स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। मैंने कहा जब मीडिया के पास ब्रेकिंग न्यूज कछुआ कोई स्मगलिंग करे तो वो भी इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। और भी बहुत कुछ है, अब शादी बैठे हुए हैं, और भी बहुत कुछ को ये ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं, बता देते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। अरे दीन की जब बात हुई, खत्म नबूवत की बात हुई, 75 साल के बाद पहली मर्तबा असम्बली में ये लिखा गया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, और कानून पास होकर लगाया गया, लिखा गया। तो मुझे ये बताइएगा, क्या ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है? सच और हक जान कर जी। इस बार वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी क्रेन को दे, ताकि आपका और तमाम मुसलमानों का मुस्तकबिल खुशहाल हो और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम हो। आने निकले हैं ये मुल्क बचाने निकले हैं, हम अहद निभाने निकले हैं, ये मुल्क बचाने निकले हैं, शारक के हथेली पर अपनी दी तख्त पे लाने।